الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو۔ اسلامی بھائیوں، ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کے ساتھ ہیں جس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، پھر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی یا مسافر ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، یعنی شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے سامان لے لو اور اپنی زندگی سے موت کے لیے سامان لے لو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے رہنا ہے، یہ مستقل رہائش گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے۔ دنیا میں عقل مند وہ ہے جو اس میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہے، جو زیادہ مدت کے لیے اس میں رہنا نہیں چاہتا ہے اور اس سے اتنا ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے جتنا کہ ایک مسافر اپنی مسافرت میں چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، اور ایسا آپ نے کہی جانے والی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کہنے جا رہے ہیں اسے وہ یاد کر لیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور خیر خواہی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کن فی الدنیا کأنک غریب، یعنی میں غریب سے مراد اس میں یعنی غریب سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس اجنبی کی طرح رہو جو اپنے شہر سے دور ہو۔ ایسا شخص نہ اس شہر کی طرف مائل ہوگا، نہ وہاں بسنے کے لیے مستقل طور پر آباد ہونے کا لالچ رکھتا ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے وطن چلے جانے اور اس کی طرف لوٹ جانے کا شوق رکھتا ہوگا۔ مومن کے لیے دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، باقی رہنے والا گھر تو وہ ہے جسے اللہ تعالی نے مومن کے لیے بنایا ہے، اور وہ جنت ہے۔ مومن نیک اعمال کر کے ایسا توشہ اکٹھا کرتا ہے جو اسے جنت میں پہنچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں عابر سبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی اس طرح رہو جس طرح مسافر دوران سفر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور کہیں مستقل گھر نہیں بناتا۔ حقیقت میں مسلمان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اسے تھوڑی مدت کے لیے رہنا ہے، پھر اسے چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اس کی شاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، یعنی دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عظیم نصیحت سنی تو لوگوں کو بڑی نفع بخش وصیتیں کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی شام کے وقت نیک اعمال اور توبہ کو صبح کے لیے مت ٹالو، ہو سکتا ہے کہ تم صبح کو نہ پا سکو، اور جب صبح کرو تو رات آنے تک کے لیے عمل کو مؤخر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تم رات کو نہ پا سکو۔ تمہارے لیے اسی وقت سے فائدہ اٹھانا ہے جس میں تم موجود ہو، تو موت آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ پھر انہوں نے کہا اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے سامان لے لو، یعنی تندرستی اور قوت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایسا وقت آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو جس وقت
میں تم بیماری یا بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کے لائق نہ رہو گے۔ پھر انہوں نے کہا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، یعنی اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے توشہ جمع کر لو اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لو۔ اس لیے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے علاوہ اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ یا فائدہ پہنچانے والا علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ فائدہ مند وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ماخوذ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس وصیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔